ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ جائیں، قریب قریب آ جائیں، مل کر بیٹھ جائیں۔ جو حضرات اوپر ہوں نیچے تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات و معزز خواتین، آج انشاءاللہ سورہ یونس سے متعلق کچھ اہم اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سورہ یونس یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں کل 109 آیتیں ہیں اور یہ سورہ قرآن مجید میں 11ویں پارے میں ہے۔ اسی کی 2 آیتیں، آیت نمبر 9 اور 10 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کو ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کے نیک مقصد تک پہنچا دے گا۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ان کی دعا یہی ہوگی، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے، اور ان کی آخری دعا یہی ہوگی کہ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ یہاں آیت کا جو ٹکڑا ہے، یہدیہم ربہم بإیمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کو ان کے نیک مقصد تک پہنچا دے گا۔ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پل صراط سے گزرنا اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو پل صراط سے گزرنا اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دے گا۔ دیکھیے، پل صراط اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور اس کا تذکرہ حدیث میں بھی ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، چاہے مومن ہوں چاہے کافر ہوں، ہر ایک کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ یہ آپ کے رب کی جانب سے بالکل طے شدہ معاملہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم متقیوں کو نجات دے دیں گے، آسانی سے پل صراط کے اوپر سے گزار دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم ظالموں کو، گنہگاروں کو گھٹنوں کے بل اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ تو پل صراط پر سے نجات کون پائیں گے؟ ایمان والے، عمل صالح کرنے والے، اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے بندیاں۔ مختلف احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جہنم کے اوپر ایک پل قائم کیا جائے گا۔ کہاں قائم کیا جائے گا؟ جہنم کے اوپر بیچوں بیچ ایک پل قائم کیا جائے گا۔ وہ پل
بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ شارپ اور تیز ہوگا، اور اس پل کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہوں گے اور آپ دعا کر رہے ہوں گے، یا رب سلم یا رب سلم، اے میرے پروردگار تو بچا لے، اے میرے پروردگار تو نجات دے دے، تو حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امانت داری اور رشتہ داری، کیا کیا؟ امانت داری اور رشتہ داری، ان دونوں نیکیوں کو چھوڑا جائے گا، اللہ تعالیٰ دونوں نیکیوں کو چھوڑے گا۔ تو پلسرات کے ایک طرف امانت داری کھڑی ہو جائے گی، دوسری طرف رشتہ داری کھڑی ہو جائے گی۔ تو جو لوگ دنیا میں امانت دار تھے، امانتوں کا پاس و لحاظ کرتے تھے، امانت داری آسانی سے گزرنے کے لیے ان کے حق میں اللہ سے دعا کرے گی۔ جو لوگ دنیا میں رشتوں کا پاس و لحاظ رکھتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، رشتہ داری صلہ رحمی، ان کے حق میں اللہ سے دعا کرے گی اور آسانی سے گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے گزارش اور سفارش کرے گی۔ تو آپ دیکھیں کئی نیکیوں کا ذکر آیا، ایمان، عمل صالح، تقوی، امانت داری، رشتہ داری، یہ ایسی بڑی بڑی نیکیاں ہیں کہ دنیا میں ان کا اہتمام کرنے کی وجہ سے پلسرات کے اوپر سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والوں کا جو پہلا گروہ ہوگا پلسرات کے اوپر سے گزرے گا تو وہ پلک جھپکنے کی طرح سے، یعنی جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، دنیا میں جس کا عمل جتنا زیادہ بہتر ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا گروپ کیسے گزرے گا؟ پلک جھپکنے کے برابر اسی طرح سے گزر جائے گا، جس طرح سے ہم اپنے آنکھوں کی پلکیں کھولتے بند کرتے ہیں، یعنی بالکل سیکنڈ سے بھی کم وقت میں مسلمانوں کا، ایمان والوں کا پہلا گروہ پلسرات کے اوپر سے گزر جائے گا۔ دوسرا گروہ بجلی کی طرح سے، کرنٹ کی طرح سے تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ تیسرا گروہ تیز ہوا کی طرح سے، چوتھا گروہ پرندوں کی طرح سے، پانچواں گروہ تیز سواریوں اور تیز گھوڑوں کی طرح سے گزر جائے گا۔ اسی طرح سے چھٹا گروہ تیز دوڑنے والے آدمیوں کی طرح سے گزر جائے گا۔ ساتواں گروہ عام چال چلنے والے آدمیوں کی طرح سے گزرے گا۔ بہرحال جن کے اندر بھی ایمان ہوگا تو وہ کٹتے پٹتے زخم کھاتے اس کے اوپر سے گزر کر کہاں جائیں گے؟ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جو گزر گیا وہ پار ہو گیا، جنت میں چلا جائے گا، اور جو کٹ کر گر گیا وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو پلسرات کے اوپر سے گزرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہوگا، ہر ایک کو گزارا جائے گا، ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، اور پلسرات کو جہنم پر قائم کیا جائے گا۔ یہ بھی برحق ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہے، کسی بھی طریقے سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے پلسرات کے اوپر سے گزرنا آسان بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے گزار کر سیدھے جنت پہ پہنچا دے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سورہ کی آیت نمبر 10 میں جنتیوں کے 3 تسبیحات کا تذکرہ کیا ہے، 3 ذکر کے کلمات۔ جنت کے اندر جنتیوں کا جو ہے، جنتیوں کی گفتگو، عام بول چال کیا ہوگی؟ جنتی لوگ ہمیشہ ان کی زبانوں پر سبحان اللہ ہوگا، الحمدللہ ہوگا۔ اسی طرح سے ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے، جنتی بھی آپس میں سلام کریں گے، فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی ان کو سلام کرے گا۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، بعض روایتوں میں اللہ اکبر ہے، بعض روایتوں میں لا الہ الا اللہ ہے، یعنی ہمیشہ جنتی لوگ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ
کما یلہمون النفس، جیسے تمہیں سانس کا الہام ہوتا ہے، بلا اختیار، بلا سوچے سمجھے، بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی اہتمام کے، بڑی آسانی کے ساتھ تم جیسے سانس لیتے ہو، اسی طرح سے جنتیوں کو تسبیح اور تکبیر کے کلمات کا الہام ہوگا، بغیر کسی مشقت اور بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی اہتمام اور تیاری کے، آسانی کے ساتھ جنتی لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ تو جنت پہ جانا ہے تو ہمیں دنیا میں بھی ان کلمات کا مسلسل ورد کرنا چاہیے، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنا چاہیے، سلامتی کی دعائیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، ان کلمات کا ہمیں کثرت سے ورد کرنا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 22 ہے، آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی وہ اللہ ہے جو تمہیں خشکی میں بھی چلاتا ہے اور سمندر میں بھی چلاتا ہے۔ خشکی میں چلانے کا مطلب کیا؟ اللہ نے تمہیں پیر دیا ہے، تم اپنے پیروں سے خشکی پر، زمین پر بھاگتے ہو، دوڑتے ہو، چلتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خشکی پر چلنے والی سواریوں کا انتظام کیا ہے کہ تم آسانی سے چند منٹوں میں، چند اوقات میں لمبی مسافت اور لمبی دوری طے کر لیتے ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پانی پر، سمندروں میں چلنے کے لیے تمہارے لیے سواریوں کا انتظام فرمایا ہے۔ اللہ نے خشکی، تری، ہر جگہ تمہارے لیے سواریوں کا انتظام فرمایا۔ آگے اللہ نے فرمایا جب تم سمندری سفر کرتے ہو اور کسی موج میں پھنس جاتے ہو، ہواؤں کے تھپیڑوں اور تلاطم خیز موجوں میں جب بری طرح سے گر جاتے ہو، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، تمہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہیں، اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے، سوائے اللہ کے اور کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو ایسے وقت جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا۔ جب کوئی کام نہیں آتا، ساری امیدیں، سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو تم خالص اللہ کو پکارتے ہو، کیونکہ صرف اللہ پر تمہارا سہارا ہوتا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور کیا کہتے ہو؟ لئن انجیتنا من ھذی، اے پروردگار اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم نجات پانے کے بعد لنکونن من الشاکرین، تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ دیکھیے یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو رکھ دیا ہے، توحید کو اللہ نے انسان کی فطرت میں ودیعت کر دیا ہے، اور جب انسان خاص طور پر مصیبت میں، پریشانی میں ہوتا ہے اور مدد کے سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، تو اس وقت مصیبت میں توحید کا یہ جذبہ، فطرت کا یہ جذبہ ابھر کر انسان کے سامنے آتا ہے۔ آپ دیکھیں مشرکین مصائب میں، آلات میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں صرف اور صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سنن نسائی اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے، اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کو تو آپ سب جانتے ہیں، ابو جہل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا ابو جہل۔ تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ بھی کم نہیں تھا، برابر کفر و شرک کی تائید اور تبلیغ میں باپ کا برابر ساتھ دیتا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے اکرمہ کے بارے میں، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، تو اکرمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ امیر باپ کا بیٹا تھا، دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ابو جہل مکہ کے مالدار لوگوں میں سے ایک مالدار آدمی تھا، دولت کی کمی نہیں، اور بہت طاقتور
اور جانتے ہو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جگری دوست تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جگری دوست تھا۔ جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کے خلاف لڑا، جنگ احد میں بھی مسلمانوں کے خلاف لڑا، جنگ خندق میں بھی مسلمانوں کے خلاف لڑا۔ مسلمانوں کے خلاف اس کی بڑی غداریاں، اس کے بڑے مظالم تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ پر اسلامی پرچم، اسلامی جھنڈا لہرانے لگا، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، وہاں اسلام کی حکومت آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام امن کا اعلان کر دیا۔ حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کے لیے بھی امن ہے۔ آپ نے عام معافی کا، عام امن کا اعلان کیا۔ لیکن کچھ بڑے بڑے مجرم ایسے تھے جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان نہیں کیا، کہا ان کو بخشا نہیں جائے گا، ان کے لیے امن نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان نہیں کیا تھا ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل کو یہ یقین ہو گیا کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میری جو کارستانیاں ہیں، میں اسلام کی نظر میں، مسلمانوں کی نظر میں اتنا بڑا پاپی ہوں، اتنا بڑا مجرم ہوں، اگر میں گرفت میں آ گیا تو لوگ مجھے بخشیں گے نہیں، مجھے معافی نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے جان بچانے کی خاطر اکرمہ یمن چلا گیا، کشتی پر سوار ہوا۔ جب کشتی بیچ مجھدھار میں پہنچی تو ہواؤں کے تھپیڑے آئے اور کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ تو کشتی کا جو ملاح تھا، کشتی بان، کشتی چلانے والا، اس نے کشتی پر سوار تمام مسافروں سے کہا دیکھو ہم ایسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، یہاں سوائے اللہ کے اور کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے، لہذا تم سب خالص اللہ کے لیے اللہ سے دعا کرو، کیونکہ اللہ ہی نجات دینے والا ہے، اللہ کے سوا ہمیں اس مصیبت سے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اکرمہ بن ابی جہل کے دل میں خیال آیا، دیکھیے اللہ تعالیٰ دماغ کو کیسے پلٹتا ہے، ہدایت کس طرح سے ڈھونڈتی ہے ایسے لوگوں کو۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا، کہا کہ جو اللہ تعالیٰ سمندر میں نجات دینے والا ہے، خشکی میں بھی باہر جا کر بھی وہی اللہ نجات دے گا، جو یہاں جان بچا سکتا ہے باہر خشکی میں جانے کے بعد بھی وہی جان بچائے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی سکھاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ ہر جگہ نجات دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا، مصیبت میں تو تھا ہی اور جان کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، کسی بھی مسافر کے جان کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، پوری کشتی ڈوبنے والی تھی۔ سارے لوگوں نے اس وقت خلوص دل سے اللہ سے دعا کیا۔ اکرمہ بن ابی جہل اپنا واقعہ خود بیان کرتے، کہتے ہیں کہ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اللہ اگر تو نے مجھے صحیح سلامت خشکی تک پہنچا دیا، اس سے نجات دے دیا، تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملاقات کروں گا اور میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ توحید جو فطرت میں ان کے ودیعت کر دی گئی تھی، مصیبت میں جب پہنچے تو وہ جذبہ ابھر کر سامنے آ گیا اور ان کی سمجھ میں بات آ گئی کہ حقیقی معنوں میں نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ان کی بیوی جو تھی ام حکیم یہ ابو جہل کی بھتیجی تھی، تو جب انہوں نے یہ سنا کہ ہمارے شوہر کی جان بخشی نہیں جائے گی، سب کے لیے تو معافی کا اعلان کر دیا گیا، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی معافی کا اعلان نہیں کیا گیا، انہی میں میرے شوہر بھی ہیں، تو بیوی اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ابو جہل کی بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا، گزارش کیا کہ اللہ کے لیے آپ میرے شوہر کی جان بخش دیں، میرے شوہر کے لیے معافی کا اعلان کر دیں، میں انہیں سمجھاؤں گی، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی نامہ لکھوا کر دے دیا کہ جاؤ، اکرمہ بن ابی جہل کے لیے بھی معافی ہے، ان کی جان سلامت رہے گی۔ اب معافی نامہ لے کر اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی تنہا اپنے شوہر کی تلاش میں نکل گئی، بڑی بہادر تھی وہ بھی، تنہا اپنے شوہر کی تلاش میں نکل گئی، اور اتفاق سے اکرمہ بن ابی جہل اس پانی کی مصیبت سے نجات پا کر واپس آ رہے تھے۔ بیوی سے ملاقات ہوئی، بیوی نے خوشی کا پروانہ سنایا، کہا آپ کو معافی مل گئی ہے۔ اب ان کے دل میں جو تصدیق کا جذبہ آیا تھا وہ اور مضبوط ہو گیا، اور سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد وہ مسلمان بن گئے، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اور بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یرموک کی لڑائی میں شہید کیے گئے، یہی اکرمہ بن ابی جہل ہیں۔ تو یہ پانی کی سمندری مصیبت ان کے اسلام لانے کا سبب بنی، ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ نجات دینے والا جو اللہ سمندر میں نجات دے سکتا ہے، خشکی میں بھی وہی نجات دے گا، یہی چیز ان کے اسلام کا سبب بنی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ توحید کا جو درس ہے، توحید کا جو سبق ہے، ہر بندے کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، حالات کی وجہ سے اس پر پردے پڑ جاتے ہیں، لیکن جب بندہ کسی مصیبت میں آتا ہے، کسی پریشانی میں آتا ہے، جب تمام ظاہری سہارے ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ توحید کا جو جذبہ ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے، اور پھر جو ہے آدمی ہدایت قبول کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مشرکین مکہ کو دیکھیں آپ، وہ کم از کم مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ مگر آج کل کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شرک کرنے والے مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے، مصیبت میں بھی، پریشانی میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے۔ اس وقت کے مشرکین تو کم از کم مصیبت میں اللہ کو پکارتے تھے، اور آج کل کے مشرکین مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے، مصیبت میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف لو نہیں لگاتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہر حال میں مشکل کشا، ہر حال میں حاجت روا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنی ساری امیدیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے وابستہ رکھنا چاہیے، چاہے خوشحالی ہو چاہے بدحالی ہو، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقی معنوں میں نجات دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین آج کے درس میں ہم نے توحید سے متعلق، اسی طرح سے پلسرات سے متعلق، جنت سے متعلق جو باتیں سنی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر کما حقہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کے شکوک و شبہات سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالی ہم سب کو توحید خالص پر قائم و دائم رکھے۔ ہر طرح کے شرک سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے، اور ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام نیک اعمال کو اللہ تعالی قبول فرمائے، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔